السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا ٹاپک ہے از ہارٹ جسٹ این آرگن، یعنی دل کی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کیا. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں مختلف ٹارگٹس دیتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں. جب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کس نہج پہ ہونی چاہیے. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانیت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، کس لیے عبادت کرو؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. یعنی ایک تو تمام انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے عبد بن جاؤ. عبد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی بات کو تسلیم کر لینا، اللہ تعالی کی بات کے آگے ایسے سر نہ اٹھانا. یعنی وائی تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، وائی دس وائی دیٹ، لیکن اس وائی میں ریبیلین نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس ڈومین سے باہر نکل جاؤں. کیونکہ جو انسان عبادت کرے گا اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا. یعنی جیسے ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں پرہیزگار ہو جائے گا، اللہ کانشیس ہو جائے گا، رائچیسنس اس کے اندر آ جائے گی. اس کا ایک لائف سٹائل کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ہوگا جو اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو ناٹ envy each other, do not outbid each other, do not hate each other, do not turn away from each other, and do not outsell each other. یعنی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اوپر حقوق ہیں ان کی بات کی گئی، جس میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. اور پھر کیا کہا، rather be servant of Allah as brothers. The Muslim is brother of another Muslim. He does not wrong him, nor humiliate him, nor look down upon him. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا، التقوی ہا ہونا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کی فرمایا تو اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. یعنی یہ جتنی ہماری ریلیشن شپس کی انٹریکشن ہے اس کی بنیاد کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، کہاں سے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی رکھیں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور وہ انڈرسٹینڈنگ بھی رائٹ پیرامیٹرز پہ ہوگی جب ہمارے اندر تقوی ہوگا. اور تقوی کا وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ بتا دیا گیا، وہ دل ہے، دل کے اندر تقوی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ساؤنڈ رکھنا ہے، اپنے دل پہ توجہ دینی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے 4 ڈائمینشنز کی اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں فزیکل اسٹیبلٹی چاہیے، مینٹل چاہیے، ایموشنل چاہیے. اور جب ہم ان 3 ڈومینز میں اسٹیبل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اسپرچل اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. آپ اگر فزیکلی اسٹیبل نہیں ہیں یا ایموشنلی یا مینٹلی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسپرچولیٹی بھی افیکٹ کرے گی. اور اسی طرح سے اگر آپ اسپرچولی اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ کے یہ باقی 3 ایریا جو ہیں وہ بھی ایک گھومنے میں لگے رہیں گے. ایک آپ رولر کوسٹر رائڈ پہ ہوں گے جس میں جسے کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں نظر آئے گا اور کوئی انجوائمنٹ کا شاید سبب بھی نہ بنے. اب اگر ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 132 ٹائمز آیا. اس کا مطلب ہے کہ دل بہت اہم ہے. یہ صرف نوجوانوں کے لیے اہم نہیں ہے اور بوڑھوں کے لیے اہم نہیں ہے. نوجوانوں کو ایک اور طرح کی بیماری ہوتی ہے اور بوڑھوں کو ایک اور طرح کی، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے یا جو شخص بھی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی زندگی کو رائٹ پیرامیٹرز پہ گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے اہم ہے. اور اسلام میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دل جو ہے دیٹ از سینٹر آف ریزننگ. اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ انٹینشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ.
یعنی دل کی انوالومنٹ کے بغیر آپ اپنے دماغ سے فیصلے نہیں کر سکتے. دل ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے. آپ اپنے کوئی بھی فیصلے دیکھ لیں, جہاں پر آپ خواہشات کے پیچھے لگے, آپ نے دل کی بات سنی اور دماغ کو اس کے تابع کر دیا. اسی طرح سے جہاں پر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو وہاں پر بھی یا تو آپ نے اپنے دل کو ٹیم کیا ہوا تھا, اس کو سکھایا ہوا تھا کہ آپ کو اس طرح سے ان پیرامیٹرز پہ فیصلہ کرنا ہے, اس بات کو ایکسپٹ کر لینا ہے, تو آپ نے پھر اپنے دماغ کو بھی صحیح میسج دیا. تو دل کے بغیر یا دل کی درستگی کے بغیر ہم دماغ سے صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. اور دل یا تو وہ صحت مند ہوگا, صحت کی حالت میں ہوگا, یا بیمار ہوگا. اور دل جو ہے وہ ضرور آپ کی تھنکنگ پروسیس کو افیکٹ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک انٹیلیجنس, یعنی یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہمارا دل پروسیس کر کے مختلف حصوں سے لے کر جاتا ہے دماغ تک. آج کل کے دور میں اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ یا کوئی بھی اسٹڈیز یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نروس سسٹم ہمارا کنیکٹڈ ہے, جو دماغ کو دل کو کنیکٹ کرتا ہے. پھر بایو فزیکل لیول پہ بھی ہم اس طرح کنیکٹڈ ہیں. ہارمونل لیول پہ بھی آپ دیکھیں, جو ہمارے دماغ میں سوچیں اٹھتی ہیں وہ دل کو متاثر کرتی ہیں. جو دل میں کئی دفعہ جذبات ہوتے ہیں وہ ایسے ہارمونز ہماری باڈی میں کیمیکلی ہمیں متاثر کرتے ہیں کہ وہ دماغ تک جاتی ہیں. اسی طرح الیکٹرو میگنیٹکلی بھی ہم افیکٹ ہوتے ہیں. مطلب اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت سی جگہوں پر آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارا ایموشنل برین ہے اور لاجیکل برین ہے, اس میں ایک بڑی مزے کی دوستی ہونی چاہیے. جیسے بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ مجھ میں وزڈم نہیں ہے, مجھ میں حکمت نہیں ہے, میرے سے بہت سے بلنڈرز ہو جاتے ہیں, بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ لاجیکل ہو جاتے ہیں یا بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح ایموشنز کو لینا ہے اور صحیح لاجک کو لینا ہے, اور ان دونوں کی کمبینیشن سے آپ نے ایک وائز ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ سے بہت سے فیصلے نہیں ہو پائیں گے. اصل بات یہ کہ سیکھا یہ جائے کہ نہ تو اوورلی جذباتی ہوا جائے اور نہ ہی اوورلی انسینسٹیو ہوا جائے. آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہی دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں جو ہمیں پرابلم میں ڈال دیتی ہیں. تو ہمیں ایموشنز بھی اپنے ساتھ رکھنے ہیں لیکن اس کے مطابق فیصلے درست کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی کا اظہار سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں کیا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روک لیا. ہوا ایک طرف ہوتا ہے نا عبد بننا. عبد بننا کیا ہے؟ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں, آپ کے اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے. اور ایک آپ کہتے ہیں when I'm convinced about it, جب میری خواہشات جو مجھے کہیں گی. اور ہوا کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے جیسے کوئی چیز جس کو کہیں آپ اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں, بیکاز خواہشات میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم اوپر سے نیچے گرتے ہیں. ہم ایسے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں which is even اگر آپ یعنی کسی بھی اسٹینڈرڈ پہ دیکھیں گے نا, دنیا کے پلیٹ فارم کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ دس از ناٹ دا رائٹ اسٹینڈرڈ, یہ بھی اپروچ صحیح نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو شخص اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا, اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایکشن پلان کوئی بھی جب ہم کرتے ہیں اس کا فوکل پوائنٹ ہمارا دل ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دل کی ریچ جو ہے نا فزیکلی بھی پورے جسم تک ہے. اس نے آکسیجنیٹڈ بلڈ پوری باڈی کو پہنچانا ہے, اسی طرح اس نے آکسیجنیٹڈ تھاٹ ساری باڈی تک پہنچانی ہے, اور اس نے ڈی آکسیجنیٹڈ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو نکالنا ہے وہاں سے. تو اسی طرح دل اگر ہمارا مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں سوچیں آتی رہتی ہیں, ہمیں بہت آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, کسی پہ غصہ, کسی سے جیلسی, کبھی حرام کام کی ٹیمپٹیشن, کبھی کچھ کبھی کچھ. سو وی آر آلویز لائک ورکنگ آن اٹ. تو انسان اگر اپنے دل کو صحیح پوزیشن پہ رکھتا ہے تو بہت سے فیصلوں کو صحیح کر پاتا ہے.
اچھا، مزے کی بات یہ کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، تو آپ کو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ملتی ہیں اور لوگ اس میں کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے دل، ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن جب آپ اسلامک ٹرمینالوجیز پڑھیں گے تو وہاں پہ قلب کا لفظ آئے گا، قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر ایک ہے نفس. قلب جو ہے وہ بیسیکلی جو ہمارا آرگن ہے، دل ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، چاہے اس کو اسپرچل سینس میں آپ لیں. اور نفس کیا ہے؟ نفس کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. نفس وہ ہے جو کہ ہمارے دل سے وابستہ ہے، سوچ کو بھی وہ متاثر کرتی ہے. ہم 3 طرح کے نفس کے بارے میں پڑھتے ہیں: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. یعنی ایک ڈیڈ ہارٹ ہے، کچھ ایسی خواہشات ہیں جو ہمیں بالکل کولڈ بنا دیتی ہیں. ہم اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں. دیٹ از اے ڈیڈ ہارٹ. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لیا. اس کا دل چاہے نہ چاہے، اس نے کہا میرے رب کا حکم اینڈ آئی ڈو اٹ. اسی لیے اس کو کہا گیا نفس مطمئنہ. وہ مطمئن ہارٹ ہے. اچھا، تیسری چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ وہ ہوتا ہے جو 50-50، کبھی اچھا کام کرتا ہے، پھر کنفیوژن کوئی آ جاتی ہے، پھر اس کنفیوژن کی وجہ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب وہ پریشان ہوتا ہے اور اب وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں. اکثر لوگ جو بار بار یہ سوچتے ہیں میں گناہگار ہوں، میں شاید اچھا انسان نہیں ہوں، مجھ سے شاید کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا، اور وہ اسی الجھن میں پڑا رہتا ہے. تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ نفس لوامہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں نفس لوامہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر جب ان سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر ایک روح ہوتی ہے. اب یہ روح کا بھی کیا کانسیپٹ ہے؟ لوگ تو روحیں بلاتے ہیں نا، اور روحوں سے سوال جواب کرتے ہیں، اور عجیب و غریب آپ کو موویز اور کلپس مل جاتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن روح بھی ایک انٹینجیبل، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی چیز ہے ہمارے اندر. اور یہ روح ہے جو کہ ہمیں فزیکلی باقی سارے کام کراتی ہے. یعنی ادروائز ہمارا صرف جسم ہے، مرنے پہ روح نکل جاتی ہے، جسم وہی رہتا ہے. جسم کو ہم دفنا کر آتے ہیں، ہاں روح بعد میں آتی ہے. اور کوئی بات ہے کہ روح کے اوپر وہ ساری باتوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو صوفی تھاٹ ہوتی ہے اس میں وہ روح کو بہت زیادہ وہ ویلیو دیتے ہیں. اور پھر عقل ہے، یعنی یہ دل کے ساتھ تو وابستہ ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن عقل ان سب چیزوں سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ عقل کو ان سب چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے بلکہ عقل کو بہت بلند سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کئی دفعہ روح کی کسی بات کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ نفس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، وہ قلب کا عقل کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان سب کو رائٹ سپیس میں، رائٹ جگہ پہ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یقین کی کیفیت پہ جانا ہے. دیٹس اٹ. اٹس اے ویری سمپل فارمولا. ہم کیونکہ باتوں کو جب سمجھتے نہیں ہیں تو ہر چیز کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، خود پریشان رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہم قلب پہ آ جائیں، ہمیں پتا چلتا ہے، جیسے میں نے آپ کو نفس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے بتایا، یا تو قلب سپاٹ لیس ہوگا جیسے کہ انبیاء کا تھا، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید حاصل تھی. اور پھر جنہوں نے ان کو فالو کیا، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام اور صحابیات، ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ ہر وقت کی اسٹرگل کے ساتھ اپنے آپ کو بہترین بنایا. کچھ لوگوں کا ہپوکریٹک ہوتا ہے، منافقت والا ہوتا ہے، اندر کچھ باہر کچھ. ان کی بھی زندگی میں بہت مشکلات ہیں. آپ دیکھیں جب آپ ایک جھوٹ بھی بول لیں نا، یا چلیں آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کو اگر کوئی کہہ دینا کہ میری یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اور جو اگلا انسان ہے وہ آپ کے سامنے کچھ ایسا جملہ بولتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یا اللہ میں آئی ایم بیڈلی اسٹک، میں بولوں نہ بولوں، کتنی بات کروں نہ کروں. تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ اب اس وقت اندر سے کتنی مزری میں ہوتے ہیں، آپ سے کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا، رات کو نیند نہیں آ رہی. تو ایک شخص جو کہ پورا ہی منافق ہو گیا ہے، اس نے اندر ایک اور دنیا بسائی ہے، باہر وہ کچھ اور پورٹری کر رہا ہے. امیجن کریں کہ اس کی زندگی میں کتنے چیلنجز ہوں گے. اور پھر جیسے اسٹرگلنگ، نفس لوامہ والا جو قلب ہوتا ہے جو اسٹرگل کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا، لیکن کرنا ہے کرنا ہے، نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا، کرنا ہے کرنا ہے، آئی ول ڈو اٹ، انشاءاللہ آئی میک اٹ ہیپن. اور پھر وہ گرتا ہے اور پھر وہ
اس فارمولے پہ چلتا ہے، ٹرائی 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 اگین، کہ میں نے کوشش کرتے رہنا ہے. اور پھر ایک بالکل ہی بلائنڈ ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس کے سامنے اتنے سائنس ہیں، اتنا کچھ ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی وہاں سے. اور یہ جو نفس ہے نا، یہاں پہ بہت بڑے بڑے سلوگنز آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت سوسائٹی بھری ہوئی ان سلوگن سے، دل نہیں چاہ رہا، دل کے ہاتھوں مجبور، جو دل چاہے وہی کرو، دل تو بچہ ہے، دل مجبور. اور آپ کو یہی والے سلوگنز ایڈز میں نظر آتے ہیں، ڈراموں میں نظر آتے ہیں، گانوں میں نظر آتے ہیں. میرے سے زیادہ آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی جس میں ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے، چاہے وہ ینگسٹر ہے، چاہے وہ میرڈ ہے، چاہے وہ بڑی عمر کا پہنچ گیا ہے، یہ دل ہی ہے جو کہ قابو نہیں آ رہا. اور وہی بات ہے کہ وہ نفس کو ہی نہیں سمجھ رہا. اور آپ دیکھیں، جب ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم جو نفس کا کنٹرول ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں. سمجھیں آپ کی اسپرچل امیونٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ کے اندر obsessions آئیں گی، جو آپ کا دل چاہے گا آپ چاہیں گے میں کروں. آپ خواہشات کے پیچھے بھاگے پھریں گے، ذکر کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. آپ نے اپنی سیلف ٹاک کرنی ہے. ہر دوسرا ینگسٹر آج کل کہتا ہے کہ مجھے جی بہت نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، اتنی ریومینیشن ہے، اتنی سوچیں آتی ہیں کہ مجھ سے کچھ فوکس نہیں کیا جاتا، کام نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ذکر جو نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ جو جسمانی حرکات ہوتی ہیں وہ بالکل ان ڈیزائرز کے مطابق جاتی ہیں اور انسان ان کے ہاتھوں بالکل پاور لیس ہو کے رہ جاتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وائرس آ گیا سسٹم میں اور اس نے ٹوٹلی سسٹم کو پورا کرپٹ کر دیا. آپ کو میں نے وہ امیج دکھائی تھی نا کہ دل پمپ کر رہا ہے پورے جسم میں، ڈی آکسیجنیٹڈ نکال رہا ہے، آکسیجنیٹڈ ڈال رہا ہے. تو آپ امیجن کریں نا کہ اگر وہاں پر سب کچھ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، قلب ہی بیمار ہونا شروع ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ہمارے دل کی حکومت ہوتی ہے نا، یہ جب انڈر اٹیک آ جاتی ہے تو وہاں پر بڑے ٹرکس چلنا شروع ہو جاتی ہے، دھوکے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیں نیڈز اینڈ وانٹس کا فرق ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اصل تو یہ کہ نیڈز کو پورا کیا جائے، ایک ہوتا ہے نا لیو ٹو ایٹ، ایٹ ٹو لیو، اس کا فرق کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارا جائے کہ یہاں ہم مسافر ہیں، جو ضروریات ہیں ان کو اچھی طرح سے پورا کیا جائے اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اپنے لائف کے مشن کو دیکھا جائے. لیکن وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ اب دل انڈر اٹیک ہے اور آپ کی خواہشات آپ کو لے کر آگے چل رہی ہیں. اور اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں اور الماریاں بھری ہوئی ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن نہیں بھائی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم، اور ابھی کوئی بتا دے کوئی سیل ہے، ابھی کوئی بتا دے کوئی نیا پرنٹ آیا ہے، کوئی نئی اپ گریڈ آئی ہے کسی بھی سلسلے میں، وہ ہمیں چاہیے نہیں چاہیے ہم نے لینا ہی لینا ہے. اور ایسی سی معاملات کی انویژن ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم کسی لیول پہ نہیں روکتے اور پھر ڈسٹریکشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ مزید اٹیکس. تو ہو یہ رہا ہے کہ دل بلائنڈ ہے. جب دل بلائنڈ ہو گیا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا. اور آپ سوچیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ایک سیلف ڈسٹرکشن کے ٹریپ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پھر کبھی ہم کہتے ہیں میرے والدین مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، میرا شوہر یا بیوی ایسی ہے، معاشرہ ایسا ہے، سسرال ایسا ہے، میکہ ایسا ہے، قسمت ایسی ہے، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے. لیکن وہ جو دل چاہ رہا ہے اسی کو تو ہم نے نہیں صحیح طرح سے سمجھا کہ کیا چاہ رہا ہے. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے ہمارے سارے پیراڈائمز متاثر ہوتے ہیں. کون سا پیراڈائم؟ جیسے فزیکل پیراڈائم، آپ کا دل متاثر ہوا تو آپ کی نیند خراب ہو گئی، نیند خراب ہوئی تو دل متاثر ہو گیا. کھانا پینا آپ کا صحیح نہیں ہوگا اور یہ بہت ویز اسی طرح جائے گا. یعنی اگر آپ صحیح نہیں کھا رہے تو دل خراب، اور اگر آپ کا دل خراب تو پھر بھی صحیح کھانا نہیں کھایا جا رہا. اسی طرح پانی پینا. کچھ لوگ آ کے جب صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا، تو میں ان کو کہتی ہوں پانی آپ کتنا پیتے ہیں؟ تو دے گیو می دس لک، یو سو ریڈیکولس. میں تو آپ سے دل کی بات کر رہی ہوں، آپ پانی پہ پہنچ گئی ہیں.
تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ پانی پیئیں گے تو آپ دیکھیں آپ کا جسم کیسے ریجوینائل ہو جائے گا، دل کے اندر بہار آ جائے گی، آپ اتنے اچھے انداز میں سب کچھ ختم کر لیں گے، سب کچھ آپ جو کچھ کرنا ہے اس کو پورا کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایکسرسائز، کہ آپ کتنی اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں۔ یہ ینگسٹرز میں بہت بڑا مسئلہ ہے، ایون لیڈیز میں بھی ہوتا ہے، بیٹھے رہنا کیونکہ ہم سکرینز پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں لگاتار، چلنا پھرنا نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، فزیکلی بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ چلتے پھرتے نہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کی وہاں پہ کتنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دوسری ڈومین دیکھیں، مینٹل، نیگیٹیوٹی، ڈی موٹیویشن، کوئی کام نہیں آپ سے صحیح ہوگا، دل بیمار تو یہ ہوگا، مینٹلی آپ نے یہ سوچا تو آپ کے دل میں بیماری جائے گی، پروکریسٹینیشن، اتنا سستی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پھر ہمارے جذبات کیسے متاثر ہوتے ہیں، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، غصہ ہے، تمام جذبات آنا شروع ہو گئے۔ اگر یہ جذبات آئے تو دل کو متاثر کریں گے، اور اگر دل متاثر ہے تب بھی یہ جذبات آئیں گے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے، سوچیں بہت بری، دماغ کام نہیں کرتا، ڈیزائرز آپ کو ہر وقت آ رہی ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، ایمان کا لیول لو سے لو ہونا شروع ہو گیا، اسپرچولی بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مقصد حیات کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنے والے کام کیا ہیں، اور دیر از این ایکسٹریم اسپرچل ویکیوم۔ ایسی خاموشی ہے، ایسی بے سکونی ہے کہ ایکسپلین نہیں کی جاتی۔ لوگ اس کی وجہ سے کوئی سیلف ہارم میں جا رہا ہے، کوئی اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے تعلقات کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں رہا کہ مسئلہ میرے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔